الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ خوشبو رمضان ایک بار پھر لیے حاضر خدمت ہے۔ ہم اپنے اس سلسلے میں ایک پرٹیکولرلی موضوع پر گفتگو کیا کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے یہ بتانے سے پہلے آئیے نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی ایک بڑی پیاری روایت سناتے ہیں۔ یہ ہمارے موضوع کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے، مگر آج جو ہم نے آپ کو حدیث مبارکہ سنانی ہے، جو روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، بڑی خوبصورت اور بڑی امیزنگ ہے۔ اس سے آپ کو درود پاک پڑھنے میں انشاءاللہ عز و جل اور زیادہ لگاؤ اور زیادہ آپ کو محبت آپ کے دل میں اجاگر ہوگی۔ روایتوں کا مفہوم ہے کہ جب کسی گیدرنگ میں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے تو اس درود پاک پڑھنے کی برکت سے اس محفل سے، اس گیدرنگ سے ایک خوشبو بلند ہوا کرتی ہے۔ یہ خوشبو آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے، نہ صرف آسمانوں تک بلکہ اس سے بھی اوپر فرشتے اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں اور ریئلائز کرتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت کوئی پلیس ہے جہاں پر نبی پاک علیہ السلام پر مل کر درود پاک بھیجا جا رہا ہے۔ کتنا پیارا وظیفہ، کتنا پیارا یہ ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ذکر کرنے کی، یہ وظیفہ کرنے کی بار بار سعادت عطا فرمائے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ خوشبو کتنی خوبصورت خوشبو ہوا کرتی ہے کہ خوشبو تو ہم اور آپ بھی استعمال کرتے ہوں گے، اور ہم جو خوشبو استعمال کرتے ہیں 2 4 10 لوگوں تک اس کی خوشبو پہنچ جاتی ہے۔ اگر کسی اچھے برانڈ کی، اچھی کوالٹی کی خوشبو استعمال کی جائے تو 25 50 لوگوں تک اس کی خوشبو پہنچ جاتی ہوگی، مگر یہ کتنی پیاری خوشبو ہے جو آسمانوں تک پہنچتی ہے اور فرشتے اس خوشبو کو ریئلائز کرتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ ہے ہمارے خوب میرے آقا علیہ السلام کتنے معطر و معمبر آقا ہے۔ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت تو پیارے آقا علیہ السلام کی پہچان فرماتے ہیں نا، بتاتے ہیں امبر زمیں ابیر ہوا مشک تر غبار، امبر زمیں ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے صحابہ اکرام علیہم رضوان کا کتنا پیارا انداز ہوا کرتا تھا۔ آج اگر ہمیں کسی کو تلاش کرنا ہوتا ہے، کسی سے ملاقات کرنی ہوتی ہے تو اس کا ایڈریس معلوم کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص کہاں ہے، فلاں بندے سے کہاں ملاقات ہوگی، مگر میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کا کتنا پیارا انداز ہوا کرتا تھا۔ جب نبی پاک علیہ السلام کو تلاش کرنا مقصود ہوتا تو کسی سے جا کر ایڈریس نہ پوچھا کرتے تھے، بلکہ مدینے کی گلیوں میں جا کر خوشبو محسوس کر لیا کرتے تھے۔ وہ خوشبو بتا دیا کرتی تھی کہ میرے آقا کا گزر کہاں سے ہوا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان بابرکت گلیوں میں اس خوشبو کو محسوس کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ذکر اللہ کی فضیلت۔ ذکر اللہ کی اقسام بھی انشاءاللہ ہم نے آپ کے سامنے شیئر کرنی ہے کہ ذکر اللہ کی کیا اقسام ہوا کرتی ہے، کس قسم کا ذکر کرنا چاہیے، اور ذکر کرنے کی برکتیں اور فضیلتیں کیا ہیں۔ ہمارے ساتھ مبلغین دعوت اسلامی بھی موجود ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے سیدھے ہاتھ کی جانب ہے وقار مدنی بھائی، انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول لیں گے۔ ہمارے دل کی جانب ہمارے عابد مدنی بھائی ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول حاصل کریں گے۔ لیکن ہمارے سلسلے کے جو ایک پیٹرن بنا ہوا ہے اس کے حساب سے آئیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف۔ جی اعجاز بھائی، آج ہمیں کیا تلاوت قرآن پاک سنا رہے ہیں؟ انشاءاللہ سورۃ الفرقان کی آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ میں بھی اچھی اچھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ و رسول عز و جل کی خوشنودی کی خاطر قرآن پاک کی تلاوت کروں گا۔ آپ بھی قرآن پاک کے حکم کے مطابق کان لگا کر توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون
ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. قاری اعجاز صاحب اپنے مخصوص انداز میں تلاوت قرآن پاک سنا رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی یقیناً تلاوت قرآن پاک بھی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے. اللہ ہمیں اس کی حلاوت نصیب فرمائے, تلاوت قرآن پاک سے محبت نصیب فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو کچھ کلام سناتے ہیں. آج ہمارے منچ پر ماشاءاللہ دو نعت خواہ اسلامی بھائی موجود ہیں, عمر بھائی بھی ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے یونس بھائی بھی ہیں. آج کیا کلام سنائیں گے عمر بھائی؟ اعلیٰ حضرت کا بہت ہی پیارا کلام, مشہور زمانہ کلام لم یاتی نظیر کا فی نظر, انشاءاللہ سنانے کی نیت ہے. مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین, آئیے اچھی نیتوں کے ساتھ مل کر اس مبارک کلام میں شریک ہو جائیں. انشاءاللہ کوئی لب خاموش نہ ہو, انشاءاللہ عز و جل اس کلام کی برکتیں نصیب ہوں گی. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار تو دکھا دو اس بار ہی دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی شان نرالی ہے سرکار کی شان نرالی سرکار کی شان نرالی ہے سرکار کی شان نرالی ہے بے کس کے آقا والی ہیں بے کس کے آقا والی ہیں سرکار کی شان نرالی ہے سرکار کی شان نرالی ہاں سرکار کی شان نرالی ہے لو یاتی نظیروں کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا لو یاتی نظیروں کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا سرکار کی شان نرالی ہے سرکار کی شان نرالی ہے بے کس کے آقا والی ہے بے کس کے آقا والی ہے سرکار کی شان نرالی بولو سرکار کی شان نرالی ہے البحر اعلی والموج من بے کس و طوفان ہوش روبا البحر اعلی والموج من بے کس و طوفان ہوش روبا من بے کس و طوفان ہوش روبا منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا سرکار کی
شان نرالی، میرے سرکار کی شان نرالی ہے، بے کس کے آقا والی ہے، بے کس کے آقا والی ہے، سرکار کی شان نرالی ہے، سرکار کی شان نرالی ہے، آنا فی آتش و سخا کا آتم، آنا فی آتش و سخا کا آتم، اے گیسوئے پاک ابر کرم، آنا فی آتش و سخا کا آتم، اے گیسوئے پاک ابر کرم، اے گیسوئے پاک ابر کرم، بر سلہارے ریم جھم ریم جھم، بر سلہارے ریم جھم 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 ریم جھم، بر سلہارے ریم جھم ریم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، سرکار کی شان نرالی، بولو سرکار کی شان نرالی، میرے سرکار کی شان نرالی ہے، بے کس کے آقا والی ہے، بے کس کے آقا والی ہے، سرکار کی شان نرالی ہے، سرکار کی شان نرالی ہے، بس خامائے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، بس خامائے خام نوائے رضا، بس خامائے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا، ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا، ناچار اس راہ پڑا جانا، سرکار کی شان نرالی ہے، سرکار کی شان نرالی ہے، بے کس کے آقا والی ہے، بے کس کے آقا والی ہے، سرکار کی شان نرالی ہے، سرکار کی شان نرالی ہے، سرکار کی شان نرالی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقا کی شان کے کیا کہنے۔ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آقا و مولا سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے ذکر اللہ کی فضیلت۔ ذکر اللہ کی اقسام کیا ہوتی ہے، ذکر اللہ کس انداز کے ساتھ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کس طریقے سے ہمیں ذکر اللہ کرنا چاہیے۔ آج ہم نے ہمارے مبلغین سے انشاءاللہ یہ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ آج لوگ طرح طرح کی دیگر چیزوں میں جاتے ہیں دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے۔ کوئی کہتا ہے جناب جاؤ سیر و تفریح کرو، دل کو اطمینان آئے گا، بے چینیاں دور ہو جائے گی، مگر میرے رب کا پاک کلام فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں اپنا ذکر کرنے کی سعادت و توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں وقار مدنی بھائی کی جانب، ہمارے سیدھی جانب موجود ہیں۔ وقار بھائی، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ذکر کی اقسام یہ کتنی ہوا کرتی ہیں، اور ذکر کی فضیلت بھی کچھ بیان کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ماشاءاللہ آج کا ہمارا بہت ہی زبردست، عمدہ اور دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو جلا بخشنے والا موضوع ہے کہ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنا۔ سب سے پہلے تو ایک عرض کروں گا، ہم بندے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اور یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم اپنے رب کو یاد کریں۔ ہمارے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ ہم اپنے رب کو یاد کریں، اور وہ رب خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ اللہ، کیا انداز ہے رب العالمین کا۔ رب ارشاد فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہارا چرچا کروں۔ اللہ، مجھے یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اس آیت کریمہ سورہ بقرہ کی اس آیت کے تحت خزائن العرفان میں حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو آپ نے سوال کیا، ذکر کی اقسام تحریر فرمائی ہیں۔ یہ ہمارے بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہو سکتا ہے تھوڑی یونیک معلومات بھی ہوں، ایک نئی بات بھی ہو، کیونکہ جب ذکر کی بات آتی ہے تو ذہن میں یہی ایک بات آتی ہے کہ جناب اللہ اللہ کرنا، سبحان اللہ کرنا، تسبیح پڑھنا، ذکر یہی ہوتا ہے۔ کامن کانسیپٹ یہی سمجھا جاتا ہے کہ جناب اسی کو ذکر اللہ کہا جاتا ہے۔ جی جی جی، چلیں مدنی چینل کے ناظرین، غور سے سننا ہے کہ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ذکر اللہ کی اقسام اور زیادہ ہیں۔ کتنی زیادہ ہیں؟ جی سنیے۔ تو ذکر کی 3 اقسام بیان فرمائی ہیں۔ ایک ذکر باللسان، زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، ٹھیک ہے، وہ تو یہی ہے، تسبیح کرنا، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی پاکی، یہ ذکر باللسان میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور قسم ہے ذکر بالقلب، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو بسانا۔ اللہ، اب یہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو بسانے سے مراد کیا ہے؟ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو اپنی نشانیاں پیدا فرمائی ہیں، جو عجائبات پیدا فرمائے ہیں، ان پہ غور و غوض کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کو اپنے دل میں بسانا۔ اس کی مثال یہ پیش کی کہ پہاڑ ہم دیکھتے ہیں، جی عموماً تفریح کے لیے بھی جاتے ہیں، گھومنے کے لیے جاتے ہیں، بھائی بڑا اچھا ہے، خوبصورت ہے، اونچا ہے، یہ ہے، تبصرے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ان پہاڑوں کو دیکھ کر آدمی یہ تصور کرے کہ یار یہ اتنے بڑے پہاڑ، اس قدر جو دیکھ کر ایک ہیبت طاری ہوتی ہے، ان پہاڑوں کو دیکھ کر بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت کا تصور بن جائے۔ واہ 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 واہ، دیکھ پہاڑ رہا ہے اور بڑا تعجب خیز اور بڑا سخت اور بڑا اونچا وہ پہاڑ، لیکن پہاڑ کی ہیبت دل میں نہ آئے، بلکہ یہ دیکھیں یہ ایک پہاڑ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ اتنا مجھے ہیبت زدہ لگ رہا ہے، اور اس کے اندر اس قدر میرے دل میں اس کا روب طاری ہو رہا ہے، اور تصور یہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جانب چلا، اس کی کبریائی کی جانب چلا جائے، تو یہ دل ہی دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو۔ اب دیکھیں زبان سے آدمی نے کچھ نہیں بولا، زبان سے کچھ بھی نہیں کیا، بس دل ہی دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو وہ یاد کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری ہے ذکر بالجوارح، یعنی اعضاء کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے اندر اپنے اعضاء کو لگا دینا، صحیح، اپنے ہاتھوں پاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے کاموں میں لگانا، یہ بھی ذکر ہے۔ آپ کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، اس مدد کے لیے آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، تو یہ بھی ذکر ہے۔ بظاہر آپ زبان سے کوئی تسبیح بھی نہیں پڑھ رہے، لیکن آپ وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، بھلائی کا کام کر رہے ہیں، یہ کام کرتے ہوئے یہ جتنا آپ افعال کریں گے، کوششیں کریں گے، یہ ساری کی ساری ذکر کے اندر شامل ہوگی، اور اس کو ذکر بالجوارح کہا جاتا ہے۔ ذکر باللسان سے متعلق ایک بات اور کرتا چلوں کہ ذکر باللسان ہم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنا، اس کی حمد و ثنا کرنا، اسی کے اندر ایک بات اور بھی شامل ہے کہ جہاں خاص رب العالمین کی تعریف کرنا یہ ذکر ہے، وہیں اللہ والوں کی تعریف کرنا یہ بھی ذکر اللہ میں ہی شامل ہے۔ یعنی خاص تسبیح و تحمید پڑھنا جہاں ذکر اللہ ہے، وہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھنا یہ بھی ذکر اللہ ہی کے اندر شامل ہے، تو اس لیے کہ یہ کرنے سے بھی اللہ ہی راضی ہوتا ہے۔ بے شک اللہ والوں کی تعریف کرنے سے اللہ راضی ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور بھی بڑی دلچسپ ہے کہ اللہ کے دشمنوں کی مذمت کرنا
یہ بھی ذکر اللہ کے اندر شامل ہے. صحیح. جیسا کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیے جہاں قل هو اللہ احد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہیں تبت یدا ابی لہب کر کر ابو لہب کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے. اور قرآن سارا ذکر اللہ ہے، اور اسی کے اندر ایک صورت آ رہی ہے جس میں ابو لہب کی مذمت کی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابو لہب خدا اور رسول کا دشمن تھا. خدا اور رسول کے دشمنوں کی مذمت یہ بھی ذکر اللہ میں، اور اللہ والوں کی تعریف و توصیف کرنا یہ بھی ذکر اللہ میں شامل ہے، اور خاص تسبیح و تحمید پڑھنا تو یہ ذکر اللہ میں شامل ہی شامل. ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے سمجھایا. لیکن باپو یہاں پر ایک اور بات ہے کہ آپ نے کہا کہ کبھی پہاڑ دیکھیں تو اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کو یاد کریں، کبھی جناب کوئی بہت خوبصورت منظر دیکھیں تب یاد کریں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسا اوقات ہم یہ چیزیں دیکھ کر تو ریئلائز کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جو باڈی بنائی ہے، ہمارا جو جسم بنایا ہے، اس کے اندر ایک ایک چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ کتنی اہمیت اور کس قدر ضروری ہے. اگر اس پر بھی غور کیا جائے تو بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں اور شکر ادا کرنے والوں میں شامل ہو سکتا ہے. عابد بھائی کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ کی بات کی ہے جی. کل ہی ایک حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، شاید ہی وہ حدیث آپ بھی پہلی بار سنے، میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا جی، لیکن یہ ہے کہ حدیث پاک پڑھی ہے سورہ بلد کے اندر تفسیر در منصور میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے باڈی کتنی بڑی نعمتیں اندر رکھی ہیں. حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا بچہ، جی فرمایا جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا، جب وہ ماں اس کی سوتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے کہ وہ اس کے سر کو اٹھا لیتا ہے، بچے کے سر کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہر وقت فرشتے کا کام ہی یہی ہے. واہ. وہ اس کو اٹھا لیتا ہے، اگر وہ نہ اٹھائے تو بچہ خون و خون ہو جائے اور فوت ہو جائے. اللہ اکبر. کتنی بڑی نعمت ہے رب کی. اللہ اکبر. جو بچہ بول نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے زندہ رہنے کا کیسا نظام بنایا. تو جسم کے اندر اور بھی بہت ساری نعمتیں ہیں. بہرحال ذکر اللہ ہمارا موضوع ہے، اس پر کتنا ہی کلام کیا جائے، کیونکہ ذکر کس کا ہے؟ اس ذات والا تبارک کا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی شان کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. بے شک. تو پھر اس کے ذکر کی بھی، فضائل کی، شان کی کوئی حد نہیں ہے. قرآن کریم برہان رشید میں آیات اس پر گواہ ہیں، اس پر شاہد ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ذکر کی اعلیٰ قسم میں ہیں. واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذکر کا ایک مطلب ہوتا ہے یاد. صحیح. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے بھی دیکھا اس کو رب یاد آ گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور ذکر کا ایک معنی ہوتا ہے یاد اور چین اور سکون. صحیح. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے بھی دیکھا حضور کے چہرے کو، اس کو سکون مل گیا. سبحان اللہ. اس کے قلب بے قرار کو قرار مل گیا. جب اس کے بے قرار قلب کو قرار مل گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی ذکر ہے. حضور کی ذات سر سے لے کر پاؤں تک سارے ذکر ہی ذکر ہیں. بلکہ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ، جو سفیان ثوری کے بھی استاد ہیں، امام حسن بصری کے بھی استاد ہیں، اور امام اعظم حنیفہ کے بھی استاد ہیں. صحیح. امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ صحیح. آپ نے فرمایا ذکر اللہ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. فرمایا اللہ کا ذکر ذات مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کی تعریف کرے وہ ایسا ہے گویا رب کا ذکر کر رہا ہے. سبحان اللہ. جو حضور کے ابرو مبارک کی تعریف کرے ایسا ہے گویا رب کا ذکر کر رہا ہے. جو حضور کی آنکھوں کی اور آنکھوں کے دیکھنے کو ذکر کرے وہ بھی حضور اللہ کا ذکر کر رہا ہے. جو صبح و شام حضور کی تعریف کرتا ہے گویا وہ رب کی تعریف کر رہا ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ذکر کی یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے سے کیسا چین اور سکون ملتا تھا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص غلام تھے، وہ بے قرار ہو کر ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج جب دل تھوڑا بے قرار ہوتا ہے، بات وہی آگے نا، دل چین پاتے ہیں. جی. آپ نے آیت پڑھی شروع میں کہ دل چین پاتے ہیں. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آج جب دل بے قرار ہوتا ہے تو ہم گھر سے چلے آتے ہیں اور آپ کی زیارت کر لیتے ہیں یا رسول اللہ. آپ کی زیارت کرتے ہیں، ہمارا دل جو ہے وہ چین پا جاتا ہے، سکون پا جاتا ہے. آقا تو رو رہے تھے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی غلام روئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی گوارا نہیں. اللہ. وہ ہے نا اعلیٰ حد کا شعر، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں. واہ. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت نے یہاں یہ نہیں فرمایا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، یہ نہیں فرمایا، پڑھیں فرمایا. یعنی ایک واقعہ نہیں ہے، کئی ایسے واقعات ہیں. صحیح. تو
جب غلام کو روتے ہوئے دیکھا تو پیارے رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ صحیح. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دل بے قرار ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، اللہ آپ کو آ کر دیکھ لیتے ہیں یا رسول اللہ. قیامت کے دن آپ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ تو تاجدار انبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، صحیح. آپ کا مقام اور مرتبہ کہاں یا رسول اللہ؟ جب آپ کو ہم قیامت کے دن ہم غلام کہاں ہوں گے اور آپ کہاں ہوں گے؟ واہ. آقا یہ کیسے، ہم آپ کو وہاں کیسے دیکھیں گے؟ جی. بس غلام کا یہ عرض کرنا تھا. حضور کو سچے غلام جب بے قرار ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر وحی کا انتظار ہوا، اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر آئے آیت کریمہ کہ جس کے اندر فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور ان کی اطاعت کرنے کے بعد ان کی فرما برداری کرتا ہے، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، فرمایا یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہ خاص رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے، اور ان کی دوستی کیا ہی اچھی دوستی ہے. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. سبحان اللہ. تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر فرمایا کہ جو دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا. صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں کسی دن ایسی خوشی حاصل نہ ہوئی جس دن ہمیں ویسی خوشی حاصل ہوئی جب حضور نے یہ فرمایا تھا. کیوں؟ صحابہ کرام کو یقین تھا کہ ہمیں تو دنیا جہان سے سب سے زیادہ بڑھ کر محبت ہی حضور سے ہے. واہ سبحان اللہ. تو ہمیں تو پھر قیامت کے دن ادھر ادھر جانا ہی نہیں ہے، ہمیں تو حضور کے ساتھ ہی ہوں گے ہم. اچھا ماشاء اللہ. عابد مدنی بھائی نے بڑی پیاری ہمیں یہ حدیث مبارکہ سنائی، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کمال کی شخصیت ہیں. یہ تو صحابی نے کہا تھا نا، صحابی نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ ہمارے دل کیسے چین پائیں. آئیے میں آپ کو ایک شجر کا واقعہ سناتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک ممبر بنایا گیا تاکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ممبر پر جلوہ افروز ہو کر خطبہ ارشاد فرمائیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تحفہ قبول کیا، اور جب پہلے ہی جمعے کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس ممبر پر تشریف لاتے ہیں اور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، کسی کی رونے کی آواز آتی ہے، بلک بلک کر رونے کی آواز وہ زیادہ بلند ہو جاتی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوران خطبہ اپنے اس ممبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور جا کر ایک درخت کے سوکھے ہوئے ستون کو اپنے سینے سے چمٹا لیتے ہیں. صحابہ اکرام علیہ رضوان سارا منظر دیکھ رہے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا کیا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، چونکہ میں اس ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتا تھا، آج اس ستون کو میری جدائی یہ اسے برداشت نہ ہوئی اور یہ رونا شروع ہو گیا. تو جس آقا کو ایک سوکھے ہوئے ستون کا رونا، اس کا بے قرار ہونا، اس کا تڑپنا بلکنا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھی تسکین دے، تو پھر ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو کیا مقام اور مرتبہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آقا و مولا سے سچی محبت نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمیں موضوع سے متعلق کالز بھی کر سکتے ہیں، فرمائش بھی کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ آج ہمارے منچ پر دو نعت خواں اسلامی بھائی موجود ہیں. ایس ایم ایس کے ذریعے بھی انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے سلسلے میں شامل رکھیں گے. بہت سارے ایس ایم ایس بھی آئے ہیں، کچھ کالز بھی بتایا جا رہا ہے کہ موجود ہے. لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کس انداز سے کیا کرتے تھے؟ عابد بھائی کیا فرماتے ہیں؟ ذکر کے فضائل پر احادیث مبارکہ کہ یوں سمجھیے کہ میں خلاصہ عرض کرتا ہوں جی کہ ذکر کے فضائل پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیارے القابات اور کتنی پیاری احادیث فرمائیں. جی ایک حدیث پاک جو تفسیر روح البیان میں نے پڑھی، اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اگر ذکر اللہ کی اہمیت کو جان لیں، لوگ اگر ذکر اللہ کی اہمیت کو جان لیں کہ ذکر اللہ میں کیا ہے، تو فرمایا تاجر اپنی تجارت چھوڑ دے اور مالدار اپنی مالداری کو چھوڑ دے اور ذکر اللہ میں لگ جائے. فرمایا اس کی اہمیت کو، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کتنی بڑی اہمیت ہے. ارشاد فرمایا اگر اس دنیا کو، دنیا کے رہنے والے لوگوں کو 10 گنا کر دیا جائے صحیح اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب تقسیم کیا جائے، تو ان دنیا کے رہنے والے جو 10 گنا لوگ ہوں گے نا، یہ 1 گنا آج تک بڑی سے بڑی سائنس نے ترقی کی لیکن دنیا کے آنے والے لوگوں کو گن نہیں سکے. نہیں شروع سے اب تک قیامت تک کتنے آئیں گے، کتنے آئیں گے کوئی نہیں گن سکا. لیکن اتنی بھی نہیں، فرمایا 10 گنا کر دیا جائے نا اس کو، تب بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ان سب کو کفایت کرے. اللہ اکبر. اور ذکر کے فضائل کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم فرمایا اللہ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے. صحیح. اور پھر فرمایا مزید ایک اور موقع پر، ذکر اللہ دنیا و آخرت کی ہر بھلائی پانے کا ذریعہ ہے. واہ. دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی پانے کا ذریعہ.
اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مقام پر فرمایا ذکر الہی عذاب الہی سے نجات دلانے والا ہے، ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند درجے میں ہوں گے، ذکر کے حلقے جنت کی کیاریاں ہیں۔ واہ 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 واہ، ذکر کے حلقے جنت کی کیاریاں، سبحان اللہ۔ تو اس جنت کی کیاریوں کی خوشبو محسوس کرنے کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز، عالمی مدنی مرکز میں اس وقت 6,500 سے زیادہ عاشقان رسول آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد میں آ کر اعتکاف کیے ہوئے ہیں۔ آئیے، اگر آپ باب المدینہ کراچی میں ہیں تو آ جائیے، اس ذکر کرنے والوں کی صحبت کو اختیار کیجئے۔ جب ذکر کرنے والوں کی صحبت میں کوئی شخص آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے، اسے کیا انعام فرماتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ معصوم فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں جو دنیا میں الگ الگ ڈیوٹیز پر مامور ہے۔ کسی کی ڈیوٹیز ہے جناب بارش برسانا، کسی کی ڈیوٹی ہے ہوا چلانا، کسی کی ڈیوٹی ہے روح قبض کرنا، بہت سارے فرشتے، بہت سارے کام۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ ملائکہ بھی دنیا میں موجود ہیں جو دنیا میں سیاحت کرتے ہیں۔ اچھا، سیاحت صرف ایسے ہی نہیں کرتے بلکہ ان سیاحت کرنے کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے، اور وہ مقصد ہوتا ہے کہ ذکر کے حلقوں کو تلاش کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جب ان ذکر کے حلقوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان کو پا لیتے ہیں تو ایک دوسروں کو آواز لگاتے ہیں کہ آ جاؤ، تمہارے مطلوبہ لوگ یہاں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب فرشتے وہاں پر آتے ہیں تو اپنے پروں سے اس حلقے کو ڈھانپ لیا کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بڑی پیاری حدیث مبارکہ، تھوڑی سی طویل ہے مگر کتنی مزیدار ہیں۔ جب یہ فرشتے اس مدنی حلقے کو اختتام کرتے ہیں، اختتام ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس لوٹتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود پوچھتا ہے کہ اے میرے ملائکہ کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک تو سب جانتا ہے، لیکن اے میرے مالک، اے ہمارے مولا، ہم ان لوگوں سے آ رہے ہیں جو تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کیا ان لوگوں نے جو میرا ذکر کر رہے تھے انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ اللہ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک نہیں، تیرا دیدار نہیں کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر دیدار کر لیتے تو کیا عالم ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک اگر تیرا دیدار کر لیتے تو اور زیادہ محبت کے ساتھ، اور زیادہ دل لگی کے ساتھ وہ تیری یاد کیا کرتے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، وہ کس چیز سے دور بھاگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک نہیں، جہنم کو نہیں دیکھا۔ اگر دیکھ لیتے تو کیا عالم ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ ایسے کام کرتے کہ جس سے جہنم سے دور کر دیا جائے، جہنم سے دوری اختیار کرنے والے اور زیادہ شدت کے ساتھ کام کرتے۔ کس چیز کی طلب کر رہے تھے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کس چیز کی تمنا کیے ہوئے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک جنت کی تمنا رکھتے تھے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ حکم فرشتے عرض کرتے ہیں مالک نہیں، جنت کو نہیں دیکھا۔ اگر دیکھ لیتے تو کیا عالم ہوتا؟ عرض کرتے ہیں مالک اگر جنت کو دیکھ لیتے تو دنیا میں پھر اور کوئی کام کی طرف رغبت نہ کرتے بلکہ اور زیادہ محبت کے ساتھ اور زیادہ شدت کے ساتھ جنت کی طلب کیا کرتے۔ اللہ حکم ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، اے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ، میں نے تمام کے تمام کی بخشش اور مغفرت کر دی۔ یہ تو ذکر اللہ کے حلقے میں شرکت کرنے والے کی برکت ہوئی۔ اب ایک فرشتہ روایتوں میں ملتا ہے، یہ الفاظ موجود ہیں کتابوں میں، ایک فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر عرض کرتا ہے مالک ان میں ایک شخص ایسا تھا کہ جو وہ ذکر اللہ کرنے کی نیت سے نہیں آیا تھا بلکہ وہ تو گزر رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ چند لوگ جمع ہیں تو وہ دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کی بھی بخشش و مغفرت ہو گئی؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ، چونکہ اس نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی تھی، میں نے اس کی بھی بخشش اور مغفرت کر دی۔ تو ذکر اللہ کے حلقوں سے کوئی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا۔ وقار بھائی کیا کہیں گے؟ اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا ماشاءاللہ۔ اس پر اگر ہم دیکھیں ہم القوم لا یشقى جلیسہم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ وہ قوم ہے، یعنی ذکر اللہ کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے قرب میں آ جایا کرتا ہے لا یشقى، وہ شقی نہیں رہتا۔ یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے وہ افراد ہوا کرتے ہیں جو ان کے قرب میں آ جائے، اللہ والوں کی نسبت اور قرب کی برکت سے ان کی بھی مغفرت ہو جایا کرتی ہے۔ اسی کے بات کے تحت علماء کرام نے لکھا کہ یہاں سے ہمیں اللہ والوں کے قرب کی برکت کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے۔ بھائی اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ جو ذکر اللہ کرنے والے ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کے ولی کی تو پہچان بیان کی گئی کہ جس کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اللہ والے کیسے ہوں گے کہ جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ تو جو ان کے قرب میں رہنے والا ہوگا، ان کے ساتھ بیٹھنے والا ہوگا،
تو اس کو کیسی فضیلتیں ملا کرتی ہیں وہ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. ایک بڑی پیاری بات ذہن میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی ذکر کرنا چاہیے, بڑی اچھی بات ہے. بعض اوقات ایک شکوہ سا ہوتا ہے بعض لوگوں کے دل میں نا, جی کہتے جی یہ تسبیح پڑھتے ہیں ذکر کرتے بھی ہیں لیکن جی کوئی لطف نہیں آتا, صحیح, یا کہتے جی کچھ مل نہیں رہا, کوئی خاص چیز جو ہے وہ مزہ نہیں آ رہا, سکون. آپ نے تو کہا تھا ذکر اللہ کرنے سے سکون حاصل ہوتا ہے, لیکن ہمیں تو کوئی فیلنگز نہیں آتی ہے, فیلنگ نہیں آ رہی جناب, کوئی محسوس نہیں ہو رہا جی, اور کچھ مل نہیں رہا. بعض لوگ چاہتے ہیں نا, لگتا ہے کہتے ہیں ابھی 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں یا 4 روز ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے, اور گھر سے پاؤں نکالتے ہوئے ذرا اوپر کر کے دیکھتے ہیں ہوا میں اڑ رہا ہوں کہ نہیں اڑ رہا. مطلب یہ کہ لگتا ہے کہ اب 4 دن میں نے عبادتیں کر لی, اب تھوڑا سا تو مجھے بھی پرواز کرنی چاہیے نا. اللہ کے ولی اڑا کرتے ہیں, قربت مل جائے, ہاں کچھ ہو جائے. تو آپ ذکر کر رہے ہیں جی کچھ مل نہیں رہا. تو مولانا روم نے بڑی اچھی ایک حکایت اس حوالے سے لکھی کہ ایک شخص تھا رات میں بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہے, یا اللہ یا اللہ. شیطان آیا اس کے پاس دل و دماغ میں, کہا وہ کمبخت تو کب تک یا اللہ کرتا رہے گا, کوئی جواب تجھے مل رہا ہے ادھر سے, تو اللہ اللہ پکار رہا ہے, تجھے تو کوئی جواب نہیں مل رہا, یہ کیا تو خالی لگائے بیٹھا ہے, تیرا تو ذکر مردود ہے, قبول ہی نہیں ہو رہا رب کی بارگاہ میں نا, تیرے کو کوئی جواب نہیں مل رہا, تجھے کچھ حاصل نہیں ہو رہا, چھوڑ کر بیٹھ گیا. شیطان کا مقصود کیا تھا, ذکر سے روکنا. اسے یہ تو پتا نا کہ اسے بڑی نیکیاں مل رہی ہیں, تو اس نے اس طرح کا وسوسہ ڈال کے اسے ذکر سے روک دیا. وہ ذکر سے رکا, سوتا ہے, خواب میں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور فرماتے ہیں اے خوش بخت شخص تو ذکر سے رک کیوں گیا؟ کہا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اللہ اللہ تو کرتا ہوں پر کوئی جواب تو ملتا نہیں وہاں سے, کوئی جواب تو مل نہیں رہا. تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں شخص مجھے رب کائنات کی طرف سے تیرے پاس بھیجا گیا ہے, اور یہ پیغام دے کر بھیجا گیا ہے کہ تیری ہر بار کی یا اللہ میں ہماری 1000 مرتبہ کی لبیک موجود ہے. اللہ اکبر. تجھے یہ ذکر کی توفیق دینا یہی تو ہمارا جواب ہے. اللہ اکبر. بندہ یہ سوچے کہ مجھے ذکر کی توفیق مل گئی جائے, بالکل صحیح, جس کو مل گئی, اور پھر بول رہا ہے کہ جناب مجھے یوں نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا. بھائی یہی تو رب کی طرف سے بڑا انعام ہے کہ تجھے تیری زبان پہ, یہی زبان جس کو پتہ نہیں کس طرح کے گناہوں سے ہم ہر وقت آلودہ رکھتے ہیں, اس کے باوجود اس رب نے یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ اگرچہ تم نے گناہ کر لیے زبان سے, لیکن اس زبان سے تم میرا ذکر کرو, میں تو اس کے طفیل میں تمہارے گناہوں سے زبان کو پاک کر دوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ذکر کی یہی فضیلت کیا کم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا ہو جائے, اپنے ذکر کی توفیق اللہ کریم ہمیں بھی اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں, کچھ کالز سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہزاد اتاری عرض کر رہا ہوں, واہ جی واہ, خوشبو رمضان سلسلہ مرحبا. اور آج تو ذکر کی خوشبو کی برکتیں رحمتیں حاصل ہوں گی, اور ذکر اللہ کے بارے میں آج موضوع ہے. میں یوسف بھائی اس حدیث پاک کے مفہوم کے تحت مدنی پھول عطا فرمائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے. آج اس پر مدنی پھول عطا فرمائیے اور سب کو مدینے کا دیوانہ کر دیجیے. اور ذکر اللہ کا ذکر چلا ہی ہے تو آج نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ حمد باری تعالی کے اشعار سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم ہمیں ذکر کی حلاوت نصیب فرمائے اور ہمیں ذکر کرنے والوں میں شامل فرمائے. یقیناً صحبت جو ہے ایک بہت بڑا اثر رکھا کرتی ہے. کوشش کریں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, دعوت اسلامی والوں کے قریب آ جائیں. انشاءاللہ ذکر کرنا بھی نصیب ہوگا, ذکر کی حلاوت بھی نصیب ہوگی. مزید سلیم بھائی جو بات کی نا کہ حدیث میں جو آیا کہ اس طرح ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے, تو اب اس کی شرح اور تفصیل میں جائے بغیر صرف اگر مولانا حسن رضا خان صاحب کو وہ شعر اس موقع پر کہ مانند شمع تیری جانب لو لگی رہے, مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے, اللہ مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے, دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. چلے ماشاءاللہ, مزید کال سنائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ریا چشتی ہند پالی تانا گجرات سے۔ اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو اور مدنی چینل کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے کہ وہ ہمیں ایسا پیارا پیارا علم دین سیکھنے کا موقع دے رہی ہے۔ الحمدللہ آج کا موضوع بھی بڑا پیارا لیا ہے۔ اس پر الحمدللہ دو نعت خواں بھی ہے، قاری صاحب بھی ہے، دوسرے مبلغین بھی ہے، لیکن آج آپ اپنی آواز میں ہو سکے تو یہ کلام اگر سنا دے۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ ماشاء اللہ، آپ کا کال کرنا ریاض بھائی مرحبا۔ اللہ کریم آپ کو مزید سوز و گداز عطا فرمائے، ہم سب کو عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کی فرمائش اللہ نے چاہا تو پھر کبھی پوری کریں گے۔ مزید کال دے دیجیے۔ سر میرا یہ کہنا ہے نعت سنا دو، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت خواں اسلامی بھائی نوٹ کرتے رہیں کلام انشاءاللہ پھر۔ جی مزید کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ذکر اللہ کی فضیلت ماشاء اللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمان کو اس مہینے میں عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ نعت خوان بھائی سے عرض ہے مجھے یہ نعت سنا دیں۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ انشاءاللہ مزید کال دیجیے۔ میرا نام محمد بلال ہے، میں پترا والا سے بات کر رہا ہوں، مجھے اسلام میں تاج اتارے حرم سنا دیجیے۔ چلے انشاءاللہ بلال بھائی ضرور کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمائش کو بھی ہم سلسلے میں شامل کریں۔ مزید کال دیجیے۔ جی میرا نام عبدالوہاب اسد اطاری ہے، میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں۔ جی مجھے یہ نعت سن رہی ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی کچھ فرمائشیں مدنی چینل کے ناظرین کی پوری کیجیے، عمر بھائی اور یونس بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی۔ مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد
مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے۔ اے خوشا تقدیر سے گر ہم کو منظوری ملی، رکھ کے سر دہلیز پر سرکار کی مر جائیں گے۔ کہاں کا میں سب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ مدینہ یاد آیا آیا، مدینہ یاد آیا۔ عشق میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ پل سے غم جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے غم جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ تمہارے ہی ٹکڑوں سے میرا گزارا، تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کے کئی ایس ایم ایس بھی موجود ہیں، آئیے چند کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ محمد طاہر احمد پور ایسٹ سے کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ خوشبو رمضان بہت پیارا سلسلہ ہے، اللہ کریم مزید برکت عطا فرمائے اور مزید ایسے ہزاروں سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گلزار طیبہ سے احسن اتاری ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے، جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔
السلام علیکم، میرا نام انس ہے اور میں ساہیوال میں رہتا ہوں. مجھے حاجی مشتاق اتاری کی آواز میں کوئی کلام سناتے ہیں. جی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ محمد سلیم فیروز بھائی ہیں بہاولپور سے، کہتے ہیں ماشاءاللہ سلسلہ خوشبو رمضان بہت پیارا ہے اور آج کا موضوع مرحبا مرحبا. ایک اور مزید السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے. ذکر اللہ میں دل کیسے لگے اور اس کا حل بھی بتا دیں. جی وقار باپو کیا فرمائیں گے؟ ذکر اللہ میں دل کیسے لگے؟ ذکر اللہ میں دل کیسے لگے، اس کے لیے تو ظاہر ہے پہلے کوشش کر کے لگانا پڑے گا دل. صحیح. اس کو علماء نے لکھا ہے کہ جو گناہوں میں جیسے پڑا ہوتا ہے، بلکہ مثال دی کہ بیمار ہوتا ہے نا آدمی، جی وہ بیمار ہے تو اس کو جو ہے وہ غذا اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، منہ کڑوا ہو گیا نا، صحیح کڑوا ہو گیا، اب کتنی بھی ٹیسٹی غذا ہوگی وہ اس سے اچھی نہیں لگ رہی ہوگی. تو اس کے لیے اسے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے تو دوا بھی لے گا. صحیح. وہ دوا لے گا کہ جس سے اس کی بیماری دور ہو، اور کوشش کر کے کھانا تو اسے کھانا پڑے گا. اور وہ بھلے اسے کڑوی لگتی رہے، دوا لے کے آہستہ آہستہ وہ شفا یاب ہوتا جائے گا اور کھانا پھر آہستہ آہستہ اس کا ٹیسٹ بحال ہونے لگے گا اور پھر وہ نارمل ہو جائے گا، ورنہ اس کا دل نہیں چاہے گا کہ وہ کھانا کھائے. تو بس یہی بات ہے، ہم بن گئے گناہوں کے مریض. دل پر گناہوں کی کالک چڑھ گئی، جو حدیث میں بھی موجود ہے، گناہ کرتا ہے تو کالا دھبا لگتا ہے، آہستہ آہستہ دل کالا ہو جاتا ہے، تو پھر نیکیوں میں دل لگتا نہیں ہے. اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ اس کی صورت خاص حدیث میں بھی بیان کی کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. دور کیسے ہوتا ہے؟ موت کو یاد کرنے سے اور قرآن پڑھنے سے. تو موت کو یاد کرے گا تو اس کا ایک سبب یہ ہے کہ موت کو یاد کر کے آدمی گناہوں سے دور ہوتا ہے. صحیح. گناہ سے دور ہوگا، نئے دھبے لگنا ختم ہوں گے، پرانے جو لگ چکی، کالک چڑھ چکی، زنگ لگ چکا، وہ دور ہونا شروع ہو جائے گا. اور اس دوران وہ ذکر اللہ کرتا رہے، نیکیوں میں دل لگاتا رہے، تو آہستہ آہستہ بالکل شفا یاب ہوتا جائے گا. یہ انداز ہے ذکر اللہ میں دل. دواخانے کا بھی ایڈریس دے دینا کوئی اچھے سے. دواخانے کا ماشاءاللہ یہ تو اتار کا فیض بڑھ رہا ہے. جی اچھی صحبت ضروری ہے الحمدللہ. اچھی صحبت جو ہے وہ اختیار کرے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے. جی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے کہ یا اللہ میرا تو ذکر میں دعا بھی بہترین ذکر اللہ بتایا گیا. دعا کرنا یہ بھی ایک بہترین دعا بھی ذکر ہے. دعا ذکر کیوں ہے؟ جی دعا اس لیے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس آیت کے تحت لکھا ہے دعا بھی ذکر ہے. جی اس لیے کہ دعا سے بے چین دل چین پاتے ہیں. صحیح. تو دعا بھی ذکر ہے. جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا رہے اور یہ بھی دعا کرے کہ یا اللہ مجھے تو اپنا ذکر کی لذت عطا فرما، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو وہ لذت بھی ملے گی اور توفیق بھی ملے گی. صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی صحبت بھی اختیار کرے. صحیح. اس وقت تو الحمدللہ بہت ہی آسانی ہے، گھر بیٹھے بیٹھے اب اچھی صحبت اختیار کر سکتے ہیں. مدنی چینل دیکھیں. واہ. اور یہاں فیضان مدینہ میں آ جائیں، اعتکاف کریں. صحیح. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اچھی صحبت ہی صحبت ہے اور انشاءاللہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ دل اس طرف جب لگے گا، نیکی کی لذت محسوس ہوگی تو انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ استقامت میں. اور لذت جب محسوس ہوگی کہ جب بندہ اس لذت کی تلاش میں نکلے. میں اگر گھر بیٹھے سوچتا رہوں کہ جناب شہد کھا لوں شہد کھا لوں، ایسا نہیں ہوگا. شہد کھانے کے لیے نکلنا پڑے گا، مارکیٹ سے جا کر شہد خریدنا ہوگا اور پھر چمچ سے اپنے ہاتھ کو موو کر کے اپنے منہ کے اندر ڈالنا ہوگا، تب جا کے شہد کی لذت محسوس ہوگی. ہمارے اسلاف کا کیا انداز ہوا کرتا تھا؟ وہ کس طریقے سے ذکر اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہونے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور ان کی حرص کیسی پیاری ہوا کرتی تھی، وہ تمنا کیسی پیاری رکھا کرتے تھے. آج ہماری تمنا یہ ہوتی ہے، ہماری ریس یہ ہوتی ہے کہ فلاں شخص نے اچھے علاقے میں گھر بنا لیا، میں اس سے اچھے علاقے میں گھر بناؤں. فلاں شخص نے فلاں ماڈل کی گاڑی خریدی، میں اس سے اچھے ماڈل کی گاڑی خریدوں. فلاں شخص کے بچے جو ہے وہ اس اسکول میں پڑھتے ہیں، میں اس سے بڑے اچھے اسکول کے اندر اپنے بچوں کو داخلہ کرواؤں. سنیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام علیہم رضوان کس طریقے سے کمپٹیشن کیا کرتے تھے. ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے صحابہ اکرام علیہم رضوان اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار صحابہ اجر و ثواب میں ہم سے آگے بڑھ گئے، کیونکہ وہ ہماری طرح عبادت بھی کیا کرتے ہیں مگر ساتھ ساتھ مال بھی خرچ کرتے ہیں، اور ہم مال خرچ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. تو یا رسول اللہ وہ تو اجر و ثواب میں ہم سے زیادہ بڑھ گئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھاؤں کہ جس کے ذریعے تم اگلوں اور پچھلوں کے اجر کو پالو اور اجر میں کوئی تمہارے برابر نہ ہو سکے، اور مگر جو تمہاری مثل کہے، یعنی جو اس طریقے سے کہے وہ اس ثواب کو پالے. اور وہ عمل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ بتایا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ اور الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے یہ
خوش ہو گئے، سن لیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں بڑا پیارا وظیفہ عطا فرما دیا کہ جو اس کو کرے گا اس کو کوئی پا نہیں سکے گا۔ اچھا کچھ دن تو یہ وظیفہ ہوا، پھر پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو عمل بتایا تھا وہ تو مالدار صحابی نے بھی سن لیا، انہوں نے یہ عمل کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ تو یہ کتنا پیارا کمپٹیشن ہوا کرتا تھا، کتنا پیارا ان کا یہ جستجو ہوا کرتی تھی کہ ہم ایک دوسروں سے نیکیوں میں آگے نکل جائیں۔ آج ہمیں اس حدیث مبارکہ سے یہ وظیفہ بھی سیکھنے کو ملا۔ کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ ضرور پڑھ لیا کریں، اللہ ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے اس سلسلے میں بڑے خوبصورت سیگمنٹ بھی شامل کیا کرتے ہیں، اور پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ سیگمنٹ ہے حسن و جمال مصطفیٰ۔ اپنے سیگمنٹ حسن و جمال مصطفیٰ میں آج ہم حضور علیہ السلام کے جس عضو مبارک کے وصف کو بیان کریں گے وہ آپ علیہ السلام کا دست اقدس ہے، یعنی آپ کے ہاتھ مبارک کے اوصاف کو ہم بیان کریں گے۔ حسن کی بات ہو رہی ہے تو حسن کی جو تعریف کی گئی ہے نا کہ حسین کسے کہتے ہیں، تو حسن کی جو تعریف ہے وہ ہے متناسب الاعضاء ہونا، یعنی کسی کے اعضاء ہر طرح سے بالکل کمپلیٹ ہوں، اس میں تناسب ہو، ایک نظم ہو، ایک خوبصورتی ہو، کوئی چیز کم یا زیادہ نہ ہو، یہ حسن کی تعریف ہے۔ اور اگر ہاتھوں کے حسن کی بات کریں تو ہاتھوں کی خوبصورتی یہ بیان کی گئی ہے بالخصوص کہ وہ ہاتھ نرم ہوں، ہاتھوں کی نرمی یہ اس کا حسن ہے۔ اگر ہاتھ سخت ہیں تو ظاہر ہے وہ خوبصورت ہاتھ نہیں کہلاتے۔ اسی طریقے سے انگلیوں کا طویل ہونا، مخروطی ہونا، یہ بھی اس کا حسن شمار کیا گیا ہے۔ اب جب حسن کی اس تعریف کو لے کر ہم بے مثل و بے مثال آقا علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو خدا کی قسم اس تعریف پر بدرجہ اتم میرے آقا علیہ السلام کے دست اقدس پورے اترتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک جو دست تھے، کف تھے، وہ پرگوشت تھے، بالکل متناسب تھے، انگلیاں آپ کی لمبی تھیں، مخروطی تھیں، اس کے علاوہ نرم و نازک، اللہ اکبر کبیرہ، حضور علیہ السلام کے دست مبارک اتنے نرم و نازک تھے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ آپ کے خادم خاص ہیں، بڑا عرصہ دراز حضور کی خدمت کی ہے، کہتے ہیں میں نے کوئی حریر اور دیباج، حریر کہتے ہیں ریشم کو، ریشم کا کپڑا کتنا نرم ہوا کرتا ہے، کہتے ہیں میں نے کوئی ریشم یا دیباج، یہ بھی ایک ایسے ہی نرم و نازک کپڑا ہے، میں نے کوئی حریر اور دیباج کو مس نہیں کیا، نہیں چھوا جو حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے زیادہ نرم ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہاں وہ ریشم جس کی نرمی کی مثالیں دی جاتی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں حضور علیہ السلام کے جو ہاتھ مبارک تھے، دست تھے، کف تھے، وہ اس حریر اور دیباج سے بھی زیادہ نرم و نازک تھے۔ اس کے علاوہ یہ تو ایک عمومی تعریف ہے نا کہ نرم ہونا، نازک ہونا، ہاتھوں کا، انگلیوں کا مخروطی ہونا، طویل ہونا، یہ ایک عمومی حسن کی تعریف ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں یہ بھی تاثیر اور کمال تھا کہ آپ کے ہاتھوں سے ایسی ایسی بھینی خوشبو آیا کرتی تھی کہ جس کی مثال نہیں تھی، یعنی یہ کسی کے ہاتھ میں آپ کو نہیں ملے گا، بڑے اچھے ہاتھ آپ کو مل جائیں گے، خوبصورت ہاتھ مل جائیں گے، کسی قدر نرم و نازک بھی مل جائیں گے، لیکن ہاتھوں سے خوشبو آئے یہ نہیں ملا کرتا۔ حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ مسجد سے میں باہر نکلا نماز پڑھ کر، بچے بھاگے آگے آ گئے، حضور سے محبت کیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام نے شفقت سے ان کے گالوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا، کہتے میں نے بھی اپنا چہرہ آگے کر دیا، حضور علیہ السلام نے میرے چہرے پر بھی ہاتھ پھیرا، فرماتے ہیں ایسی خوشبو آئی، ایسی خوشبو آئی، ایسا لگتا تھا ابھی ابھی آپ نے کسی عطر بیچنے والے کے صندوق سے اپنے ہاتھ کو باہر نکالا، ایسی خوشبو حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں بسی ہوئی تھی۔ ایک طرف تو یہ حضور کے ہاتھوں کا جمال ہے، اور اب دوسری ہم بات کر لیتے ہیں آپ علیہ السلام کے دست مبارک کے کمال کی، اور اگر اس کی جانب بات کرتے چلے جائیں تو یہ تو بہت ہی طویل ٹاپک ہے کہ جہاں حضور علیہ السلام کا اگر پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، صحابی حاضر ہو جاتے حضور کی خدمت میں، آپ ہاتھ پھیرتے پنڈلی درست ہو جاتی ہے، آنکھ نکل کر باہر آ گئی ہے، حضور علیہ السلام آنکھ کو واپس رکھتے، اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں، صحیح ہو جاتا ہے، جس کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہیں علم و حکمت کا خزینہ بنا دیا کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی خاص حضور کے دست مبارک کا
جو کمال تھا وہ بیان کرتا ہوں۔ معبد ہم نے سنا ہوا ہے، سفر ہجرت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے خیمے کے پاس پہنچتے، اس کا کام ہی یہ تھا کہ مسافر آئیں تو چیزیں مہیا کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچتے ہیں، گوشت کھجور لینا چاہتے ہیں، وہ موجود نہیں ہوتی۔ حضور دیکھتے ہیں نڈھال سی بکری ایک کونے میں کھڑی ہوئی ہے، چھوٹی سی بکری ہے، نڈال ہے، یوں کہہ لیجئے ہڈیاں میں گوشت ہی نہیں رہا، ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، پسلیاں نظر آ رہی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ بکری کیسی ہے؟ معبد نے کہا یہ اتنی کمزور ہے کہ اور بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے بھی نہیں جا سکی، یعنی اتنی کمزور ہو چکی ہے، قحط سالی کا وقت تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں اسے دو لوں مطلب دودھ نکال لوں۔ کہا حضور آپ دیکھ رہے ہیں سامنے اس حال میں یہ چل نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، کہ حضور آپ کے سامنے ہی ہے، اگر دودھ نظر آتا ہے تو دو لے۔ تھن خشک پڑے ہوئے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس تشریف لے کر گئے، شفقت سے اس پہ ہاتھ پھیرا، اس نے اپنے پاؤں کھول دی، حضور نے بسم اللہ پڑھی اور اپنے وہی کمال والے ہاتھوں کو اس کے تھنوں پر لگانا تھا، تھن دودھ سے بھر گئے، دودھ سے بھر گئے اور دھونا شروع کیا، برتن رکھا، وہ برتن اتنا بھر دیا اوپر جھاگ آنا شروع ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معبد کو پلایا، جو کہتی تھی نا کچھ بھی موجود نہیں ہے، وہ پلایا، جو ساتھ میں موجود تھے انہیں پلایا، اس کے بعد خود اسے نوش کیا، پھر برتن رکھا، اس کے بعد پھر دھونا شروع کیا، اتنا دھویا کہ وہ پھر بھر گیا، اور اس برتن کو معبد کے پاس چھوڑ کر تشریف لے کر چلے گا۔ اور صرف بات یہیں ختم نہیں ہوتی، معبد فرماتے ہیں، معبد کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ بکری جس کا یہ عالم تھا کہ جس کے اندر کچھ بھی موجود نہیں تھا، حضور کے ہاتھ لگنے کی برکت سے اتنا دودھ آیا، فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال مدینہ منورہ میں اس کے بعد رہے، فرماتی ہیں برابر وہ بکری دودھ دیتی رہی۔ اللہ اکبر۔ کہتے صرف یہ نہیں، اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2.5 سال خلافت ہے، کہتی ہے اس میں بھی وہ دودھ دیتی رہی۔ فاروق اعظم کی خلافت کا دور آتا ہے، اس کے اندر ایسا قحط پڑتا ہے کہ گھاس پھوس نہیں ملتی جانور کو کھانے کے لیے، معبد فرماتی ہیں جس کے تھنوں پر حضور کے دست اقدس لگے تھے، اس قحط سالی میں بھی وہ برابر دودھ دیتی رہی، کہ حضور کے ہاتھ اگر تھنوں پہ لگ جائے تو یہ کمال ہے میرے مصطفیٰ کا۔ مالک کونین ہے، کو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے، کو پاس کچھ رکھتے نہیں، تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، لبے عیسیٰ سے جا بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آقا و مولا سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ چند لمحات ہمارے سلسلے کے باقی رہ گئے ہیں، عابد مدنی بھائی کیا فرمائیں گے؟ اللہ اکبر۔ ذکر اللہ کے حوالے سے بس ایک حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں، حدیث تو بہت ساری ذہن میں آ رہی ہیں جی، تفسیر در منصور میں اس حوالے سے بہت پیاری پیاری حدیث ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں ذکر اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ذکر صرف یہی نہیں ہے کہ ہم شروع میں ہی عرض کر چکے ہیں، ذکر بہت ساری چیزوں کو شامل ہے جو انہوں نے کس نے شروع میں عرض کی جی، تو ذکر بہرحال میرے آقا صلی اللہ، بخاری شریف کی حدیث سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو مجھ سے رکھے، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ، میری خاص رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے، میری توجہ خاص نظر رحمت اس کی طرف ہوتی ہے۔ اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اکیلے ہی یاد کرتا ہوں جیسے رب کی شان کے لائق ہے۔ اور پھر فرماتا ہے اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں بہتر مجمع میں یعنی فرشتوں کے ساتھ اسے یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر وہ بالش بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں گز بھر میری رحمت اس کے قریب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر وہ گز بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر، سمجھانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ دونوں ہاتھوں کے بھلاؤں کے برابر اللہ کی رحمت خاص اس کی قریب ہوتی ہے، قریب آ جاتی ہے، اس کی نظر رحمت اس پر اور بڑھ جاتی ہے. اور پھر فرمایا اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اس کی طرف. اللہ اکبر، واہ اللہ اکبر. ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حدیث قدسی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں کہا یا رب، رب نے فرمایا لبیک. اللہ اللہ. موسیٰ علیہ السلام کہا یا اللہ تیری اتنی شان، تو لبیک فرما رہا ہے مجھے، میں بندہ تیرا، میں عاجز بندہ، یہ کیسے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھے یہ بات بڑی پسند ہے کہ میرا بندہ جب مجھے، میرا کوئی بندہ جب مجھے یا رب کہتا ہے تو میں اس کو 70 مرتبہ لبیک یا عبدی کہتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بندہ رب کو یاد کرے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا ذکر کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور ذکر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بکثرت آپ کو کرنے میں اور اس کی برکتیں حاصل کرنے میں آپ کو ایک دلی لگاؤ ہوگا. جب اچھا ماحول ہوگا قریب تو انشاءاللہ عز و جل خود بخود ہمارا ذکر، یہ ذکر اللہ کی طرف ہمارا دل جو ہے وہ مائل ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا ذکر کرنے والوں میں شامل فرمائے. سلسلے کا وقت اختتام کو ہوا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.